راحت تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول اللہ۔ میں نے گزشتہ جمعرات آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو 3 مبلغین کا واقعہ سناؤں، خصوصاً 2 مبلغین جو بڑے مظلوم، اور یہ واقعہ جو ہے یہ سورہ یاسین شریف میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں اشارات ہوتے ہیں، پھر حدیثوں کے ذریعے مفسرین ان کو مطلب وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ انہیں ایسا نہ ہو کہ یاسین شریف آپ پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں، آپ کو جیسے کوئی تو کہتا تھا یاسین شریف میں اور واقعہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، پھر واقعے کو پڑھنے کے لیے آپ کو تفسیر کی مدد حاصل کرنی پڑی۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے، انطاکیہ یہ شام کا ایک شہر ہے جس کی فصیلیں بہت مضبوط اور بڑا مطلب ہے کہ اچھا خوبصورت شہر تھا۔ اس میں انتیخا نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا، اور یہ بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرتا کہ میں خدا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے 2 مبلغین جن میں ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا، یہ دونوں مطلب مبلغین اس شہر میں پہنچے۔ وہاں جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے تو ظاہر اجنبی تھے، تو ایک چرواہا ان کو سامنے سے ملا جس کا نام حبیب نجار تھا۔ اس چرواہے نے جب نوبارد اور اجنبیوں کو دیکھا تو پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کیوں آ رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ تو ان دونوں نے صحیح بتا دیا کہ ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، اور ہم تبلیغ کی غرض سے آئے، تم تبلیغ کے لیے آئے ہو۔
تو تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی بھی ہے، کوئی تمہارے پاس ایسی دلیل ہے کہ مطلب تم جس خدا کو مانتے ہو، جس خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس کا مطلب نہیں کہ اظہار تم سے ہو جائے کہ ہمارا خدا مطلب کوئی طاقت بھی رکھتا ہے؟ تو ان دونوں مبلغین نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت عطا فرما دی ہے کہ ہم مادر ذات اندھوں کو دیکھتا کر دیتے ہیں، کوڑیوں کو بھی شفا دے دیتے ہیں اور بیماروں کو بھی اچھا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ طاقت عطا کر دی ہے ہمارے نبی کے صدقے میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اور ان مبلغین کی یہ کرامت، یہ ولیوں کی کرامت حق ہے۔ اور آپ کو شاید یہ مطلب نہیں کہ تعجب ہو رہا ہوگا کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں اور کوئی بھی ہے جو شفا دے سکتا ہے بیماروں کو اور اندھوں کو دیکھتا کر سکتا ہے؟ تو یہ قرآن میں موجود ہے، بالکل موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ السلام کی شان میں ایسی آیات مقدسہ موجود ہیں۔ مثلا قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تبرئ الاکمہ والابرص باذنی، اے عیسیٰ تو اندھوں کو دیکھتا اور کوڑیوں کو اچھا کرتا ہے بے اذنی، میرے حکم سے۔ تو اللہ کے سوا کوئی اور بھی یہ پتا چلا کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، بیماروں کو شفا دے سکتا ہے۔ یہ نہیں 2% کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ مطلب انہیں ڈسپرین دے دیتے ہیں، درد درست ہو جاتا ہے، کہیں گے تو یہ کہ اللہ نے شفا دی، لیکن سبب تو یہ ڈسپرین بنی نا، اور ڈاکٹر بنا، اس نے ہم کو ٹھیک کر دیا۔ اگر یہ کوئی کہہ دے ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کہ ہماری مطلب یہ کہ اصل سوچ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا کی طاقت رکھی اس کی۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اذن دے رکھا تھا۔ اور جو شرک ہوتا ہے وہ میرے بھائیوں ہمیشہ شرک ہوتا ہے، اس کی اجازت کسی کو نہیں ملتی۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی تو وہ کبھی نہیں بدلتی، وہ عبادت ہی ہے، اللہ کے سوا غیر کی عبادت کی اجازت نہیں ملتی۔ تو کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مطلب حکم دے دے اور وہ مطلب کر لے، اور وہ حکم جو ہے وہ کام جو ہے وہ چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے، اب وہ مطلب یہ کہ دوسرے سے بھی ممکن ہے۔ تو اب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو ہمارے آقا بغیر جائے اولا مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو پھر آقا کے صدقے اولیاء کرام بھی مردوں کو زندہ کرتے رہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان دونوں مبلغین نے جب یہ کہا کہ ہم بیماروں کو بھی اچھا کر سکتے ہیں، مردوں کو بھی ہلا سکتے ہیں، تو حبیب نجار جو چرواہ تھا اس نے کہا کہ میرا ایک لڑکا بہت ٹائم سے بیمار ہے، کیا تم اس کو شفا کر دو گے؟ فرمایا الحمدللہ، آپ ہمیں اس لڑکے کے پاس لے چلے۔ چنانچہ بیمار لڑکے کے پاس حبیب نجار ان کو دے گیا۔ آپ ان مبلغین نے اپنا دست شفا اس بیمار کے جسم پر پھیرا، جیسے ہی وہ دست شفا پھیرا وہ بیمار بالکل لڑکا جو تندرست ہو گیا۔ حبیب نجار بڑا متاثر ہوا اور اس نے ان دونوں کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، اور بات بالکل یعنی کہ جنگل کی آگ کی طرح مشہور ہو گئی کہ دو ایسے مطلب یعنی کہ با کرشمہ اور با کرامت انسان آئے کہ جو ہاتھ گرا کر بیماروں کو ٹھیک کر دیتے۔ اب تو جناب وہ مریضوں کی لگی لائٹ، دھڑا دھڑ مریض آنے لگے اور دھڑا دھڑ وہ ٹھیک بھی ہونے لگے، تو پرچم حق بلند ہونے لگا۔ کشا یہ خبر بادشاہ کو بھی پتا چلی۔ بادشاہ جو انسیخہ تھا وہ سیخ پا ہو گیا کہ ارے میری حکومت میں تو زلزلہ آ جائے گا، بغاوت کھڑی ہو جائے گی، یہ دو کون آ گئے؟ ان کو پکڑوا لیا، ان دونوں کو گرفتار کروا لیا اور دونوں کو 200 کوڑے لگوائے اور جیل میں بند کر دیا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ میرے دونوں مبلغین اب قید ہو چکے ہیں اور ان پر سزائیں بھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک اور حباری، دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصاحبین کو، ساتھیوں کو صحابی کہا گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حباری کہتے ہیں، یہ اصطلاح حباری۔ تو اپنے ایک اور خاص حباری حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اب تم جاؤ۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے انطاکیہ اور بادشاہ سے ملاقات اور بادشاہ سے گفتگو کی کہ تم نے ہمارے دونوں ساتھیوں کو قید کر لیا ہے، کم از کم تم ان سے بات تو کر لو کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ایسے ہی تم نے بند کر لیا، بغیر بات چیت کیے ان کو سزا دی۔ جب شمعون نے سمجھایا تو بادشاہ کی کچھ عقل میں آ گئی، چلو بات کر دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔
چنانچہ اس بادشاہ کے سامنے ان دونوں کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے ان کو پوچھا کہ تم مطلب کیا تبلیغ کرتے ہو اور کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم خدا واحد کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں اسی کی عبادت کا حکم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم کوئی مطلب ایسی دلیل بھی تو دو کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ مطلب یعنی کہ کچھ سوچیں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اندھوں کو دیکھتا کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ قدرت دی ہے، طاقت دی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کو مطلب ایک اندھا دیا جاتا ہے، تم اس کی آنکھیں مطلب روشن کر دو۔ چنانچہ ایک ایسا اندھا لایا گیا تو ان دونوں نے اس نابینا کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا، ہاتھ جیسے ہی پھیرا تو آنکھوں کی جو مخصوص قدرتی جگہ وہاں دو سوراخ نظر آنے لگے۔ پھر انہوں نے روئی کے دو مطلب پھوئے بنائے اور دونوں پھوئے اس میں رکھ لیے، پھر ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے اب دونوں آنکھیں بن گئے اور وہ نابینا حیرت سے دیکھنے لگا۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ واقعی سچ میں تمہارا خدا مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، آپ کوئی مردہ دکھا ہم زندہ کریں گے اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میرا ایک مصاحب باہر گیا ہوا ہے سفر پر اور اس کا لڑکا جو ہے وہ چند روز ہوئے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کی لاش کو سنبھال کے رکھا ہے تاکہ مطلب یہ کہ وہ آئے تو اس کے حوالے کیا جا سکے، کیا تم اس کو زندہ کر سکتے ہو؟ الحمدللہ، آپ ہمیں بتایا وہ کہاں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی لاش دکھائی تو ان دونوں مبلغین نے، حضرت شمون بھی اب تو شامل تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ مردہ تھا اس میں حرکت پیدا ہوئی اور کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ اور اس کے درباریوں، خدا سے ڈرو، ہائے افسوس میں کفر پر مر گیا، میں نے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھا، اب میرا تو جو ہونا تھا وہ ہوا۔ تم لوگوں کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر ان کی بات نہیں مانو گے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، لہذا اپنی نجات چاہتے ہو، اپنی خیریت چاہتے ہو تو تم فوراً ان کے ہاتھ پر توبہ کرو، ان تینوں کے ہاتھ پر، اور مسلمان ہو جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ یہ بیان دے رہا تھا، اتنے میں سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اس بستی میں، وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے، کہیں سے آ نکلے اور یہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی بیان شروع کر دیا اور بڑا اچھا بیان کیا، اسلام کی حمایت میں اور حقانیت کے دلائل دیے۔ اتنے لوگ مطلب وہ مردے سے ہی متاثر ہو چکے تھے، حبیب نجار کا بیان سنا، یہ سب مطلب یعنی کہ جو تھے ان کے دلوں سے کفر کی جو میل تھا، کفر کا اور زنگ کا، وہ دور ہونے لگا۔ اس بادشاہ سمیت سب مسلمان ہو گئے، لیکن چند منحوس اور بدبخت پھر بھی رہ گئے۔ یہ ہوتا ہے، دیکھو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے لیکن ابو جہل تو یہ کہتا رہا یہ تو بہت بڑا جادو ہے، تو نصیب کی بات ہے۔ تو خیر وہ چند بدبخت اور منحوس لوگ تھے، انہوں نے انکار کیا، باقی بادشاہ سمیت سب کے سب مسلمان، اور ان ظالموں نے حضرت سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع پا کر شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب جوش پر آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں سے انتقام لیا اور ان ظالموں پر جو ایمان نہیں لائے تھے، سرکشی اختیار کی تھی، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے اس واقعے سے یہ درس حاصل کرنا ہے کہ تبلیغ جو ہے، یہ تبلیغ اور امر بالمعروف کا منصب یہ بڑا عظیم منصب ہے، بڑا عظیم منصب ہے، اور اس راہ میں جو نکلتا ہے اس کو آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور جو واقعی خلوص دل کے ساتھ اس راستے پر گامزن ہوتا ہے، اس کے ساتھ طرح طرح کے ایسے واقعات مطلب یعنی کہ روح پذیر ہوتے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتے۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح مطلب غیب سے مدد بھی فرماتا ہے، ان کے ہاتھوں سے ایسے ایسے کام کرا دیتا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے پھیرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی طرف لوگوں کو اس طرح مائل کرتا ہے، ان سے مطلب کرامت کا ظہور وغیرہ کرا کے لوگوں کو ان کی طرف مائل کرتا ہے، لوگ
آ جاتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے اس کے لیے یہ انعامات ہوتے ہیں. اب جو اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا اس کے لیے انعامات تھوڑے ہوتے ہیں. محض اللہ کے لیے مطلب امر بالمعروف کرے, اور واقعی صرف اللہ کے لیے امر بالمعروف کرنا, اللہ کے رضا کے لیے, یہ بہت ہی مشکل امر ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. ایک پوائنٹ مطلب میں آپ کی خدمت درج کروں, وہ یہ کہ دراصل جب کوئی مطلب امر بالمعروف کرتا ہے, بیان کرتا ہے, درس دیتا ہے, تو خامخواہ اس میں شیطان جو ہے وہ انانیت مطلب لانا شروع کر دیتا ہے. انہیں درس دینے والا, بیان دینے والا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ میں ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں, ان لوگوں کیا ہے, مجھے یہ حدیث یاد ہے, مجھے وہ رٹی ہوئی ہے, میری ترجمہ آتا ہے مجھے. اس طرح وہ ایک خفیہ راستے سے شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا, اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں یہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں, وہ یہی سمجھتا ہے, لیکن شیطان داخل ہو جاتا ہے. اس کی مثال کو آپ یوں سمجھیے, مثال کے طور پر ایک پولیس کا افسر ہے, بہت بڑا افسر, اس کی کسی غلطی پر اصلاح کرنی ہے, وہ رشوت لیتا ہے. تو وہ رشوت لیتا ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے, اس کو ٹوکنا ہے. تو جذبہ کیا ہے؟ اصل جذبہ یہ ہو کہ یہ رشوت لینا چھوڑ دے, رشوت لینا چھوڑ دے, یہ جذبہ. اب چاہے وہ تحریر دیکھ کر چھوڑ دے, کوئی بچہ اس کو کہہ دے چھوڑ دے, لیکن اگر تھوڑا سا بندہ بولنا سیکھ گیا, تھوڑا اس کی مطلب ہے کہ جھجک اڑ گئی ہے, تو وہ یہ چاہے گا کہ اور کوئی نہ سمجھائے, میں اس کو سمجھاؤں, تاکہ لوگ میری ہمت کی دعوت سے غریب. پولیس والوں کو نہیں رہتا, پولیس افسروں کو بھی ٹوک دیتا, یہ تو کسی نہیں دیتا. یہ ایک خفیہ خواہش ہوتی ہے, اور اس کا اظہار کسی پر نہیں ہوتا, اور بندہ خود بھی نہیں سمجھتا. تو اس لیے مطلب اگر کسی بڑے کو سمجھانے کا موقع ہے, بڑا ہو, افسر ہو, فوجی کو افسر ہو, یا کوئی وزیر ہو, کوئی بھی ہو, تو اس کو جب سمجھانے کا, یا کسی بدماش کو, چھٹا ہوا غنڈہ بدماش ہوتا ہے, چھڑیاں چلانے والا, گولیاں برسانے والا, ایسا بدماش ہو, اس کو سمجھانے کی باری ہے, تو دل پر غور کرے کہ کہیں دل پھول تو نہیں رہا. تو بڑے بڑے بدماشوں کو بھی سمجھاتے ہیں, اپن تو کسی سے نہیں ڈرتے, اپن سے سب ڈرتے ہیں, جھک کے سلام کرتے ہیں. یہ لوگ بولتے ہیں اپن کو تو بھائی اللہ نے بڑی عزت کی ہے, وہ یہ کہہ کر اللہ نے بڑی عزت کی ہے, یہ بدماش لوگ بھی اپن کو تو دور سے سلام کرتے ہیں, بڑی اللہ نے عزت کی. اور دل میں مطلب اللہ نے عزت کی, یہ احساس کم ہوتا ہے, مطلب ہے کہ وہ انانیت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کا پتہ کسی کو نہیں چلتا. تو یہ شیطان جو یہ ہمارا دشمن ہے, اور کھلا دشمن ہے, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور بزرگوں کے واقعات اس قسم کے ملتے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ بہت ڈرتے ہیں. بعض اوقات مطلب ہے کہ آپ ایک بزرگ غالب سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارا نام بولا ہوں, تو ان کا واقعہ ہے کہ بادشاہ کو سمجھانے کی کوئی بات آئی کہ بادشاہ کو ٹوک دے, تو انہوں نے نہیں ٹوکا, اور بات چلی تو فرمایا کہ میں نے اس کو اس لیے نہیں ٹوکا کہ میں نے اپنے دل پر غور کیا کہ میں اس کو ٹوکوں گا تو یہ مجھے قتل کر دے, یہ مجھے قتل کر دے گا, بڑا ظالم بادشاہ ہے, اور قتل کر دے گا. تو میں نے غور کیا کہ مجھے قتل ہونے کی پرواہ نہیں ہے, میں نے اپنے دل میں غور کیا کہ مجھے قتل ہونے کی پرواہ نہیں ہے, بے شک مجھے وہ شہید کر دے, میں موت سے نہیں ڈر رہا, میں دل پر غور کیا. لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آ کہ میں اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا. جب مطلب مجھے قتل کیا جانے لگے گا تو میں یہ خطرہ محسوس کیا کہ میں کہیں بھول جاؤں گا کہ تو بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا, موت سے بھی نہیں گھبراتا, دیکھو میں اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں, یعنی کہ میں بھول جاؤں گا, تکبر آ جائے گا. اس بنا پر میں نے بادشاہ کو اس وقت نہیں ٹوکا. اتنا ساری, اور ہم بھی سوچیں کہ بس اگلے کی اصلاح مقصود ہے. اب وہ مطلب ایک معمولی سا ادنا سا فرق اس اگلے کو سمجھا دے, یا کوئی لیٹر اس کو لکھ دے, کوئی پرچہ دے دے اور اس کی اصلاح ہو جائے, نہیں, بلکہ ہم تو اس کو مطلب باقاعدہ ہے نا کہ سمجھائیں اور دل میں بھولیں کہ میں نے بھائی بڑے بڑوں کو توبہ کرائی ہے, بڑے بڑے بدماشوں کو میں نے شیئر کیا ہے, اور بڑے پولیس والے مجھے مانتے ہیں, یہ وہ ہے. تو یہ سب اناجی وہ تو مطلب نے تھوڑا سا بیان کیا, مبلغ بن گیا, تو پھر مطلب وہ چاہتا ہے کہ میری کچھ نہ کچھ مطلب لوگ عزت کیا کریں. میں یہاں چلا جاتا ہوں اور میرے لیے لوگ گاڑی بھی نہیں بھیجتے, مجھے بس میں سفر کرنا پڑتا ہے. میں دیکھو نا اتنا ان کے لیے مطلب محنت کرتا ہوں, میں بیان کرتا ہوں, ان کو سمجھاتا ہوں, یہ لوگ اتنے بے مربت ہیں, میرے کو گاڑی نہیں بھیجتی. اور میں اتنی دور مطلب یہاں سے لانڈی گیا بیان کرنے کے لیے, ان لوگوں نے مجھے چائے تک کو نہیں پوچھا. اتنی دور کے ایسے بے مربت لوگ, ان کا کوئی اخلاق ہو, تو یہ ساری ہوئی غیبت ہے. تو اس سے تو بہتر تھا کہ بیان کرنے ہی نہ جاتے کہ یہ بکواس پیچھے سے ہم کر رہے ہیں.
جیسا کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ تہجد کے وقت وہ اٹھے تو ان کا لڑکا بھی اٹھا تہجد کے لیے. کچھ لوگ جو تھے وہ سوئے پڑے تھے. تو اس لڑکے نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان دیکھو نا کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں، تہجد کے لیے جوتے سب سوئے پڑے. ان کے والد صاحب نے فرمایا کہ تو نہ ہی اٹھتا تو اچھا تھا، کم وقت تو نے اٹھ کر غیبت کر لی. تہجد نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن غیبت کر کے تو نے گناہ مول لیا. تو پہلے باپ بھی ایسے ہوتے تھے اور بڑی یعنی کہ شریعت کی پابند. آج کل تو سچی بات ہے یہ سوچے نہیں اور ہماری سوچ جو وہ کسی کے پلے نہیں پڑتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ پیش کی. میں نے جو نکات پیش کیے نا وہ دراصل وہ امام غزالی کی کتب سے، کیمیا سعادت وغیرہ سے وہ نکات ملتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اب یہ سوچ نہیں، اخلاص بالکل نہیں، اور شیطان جو ہے وہ ہماری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے اور ہمیں کامیابی جو نہیں ہوتی بسا اوقات لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دل پر غور کریں کہ میرے اندر اخلاص کتنا ہے، میں کتنا کھڑتا ہوں، کتنا ان کے لیے دل سوز رہتا ہوں. یہ مطلب سوچیں. یہ جب سوچنا شروع کرے گا تو انشاءاللہ ایک سوچ بنے گی. جب سوچ بنے گی تو کڑن پیدا ہوگی. جب کڑن پیدا ہوگی تو خود بخود مطلب الفاظ اس طرح مطلب یعنی کہ ڈھلنا شروع ہوں گے کہ اگلے پر اس کا اثر پڑے گا. یہ ہے مطلب ایک صحیح سوچ اور دل کی طرف. کیونکہ وہ کسی نے کہا نا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اگر دل سے بات نکلی کہ ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں تو واقعی اس سے ہمدردی ہے اور اس کو سمجھ جانا چاہیے. یہ نہیں کہ رسمی طور پر ہم کہہ رہے ہیں تاکہ بس لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بہت تبلیغ کرتا ہے، بہت امر بالمعروف کرتا ہے، بہت لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہے، بلکہ ایک دم اس کے لیے کڑن ہو اور دل جلتا ہو کہ بس میرا بھائی یہ گناہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا بیچارہ، کسی طرح مطلب یہ راہ راست پر آ جائے تو اس کو پیار سے سمجھائے، حدیث سے سمجھائے، اس کو روایت سے بتائے، حکایت سے سمجھائے، جس طرح مقابلے اور خفیہ اس کے لیے دعا بھی کرے کہ یا اللہ اس غریب کو تو ہٹائے. پہلے بزرگان دین کے بھی اجتماع ہوتے تھے، تو آج کل تو ہم لوگ عوام ہیں، بزرگ وہ تھے ہم لوگ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ بزرگی عطا فرما دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ولایت کا دروازہ کھلا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ولی بنا دے تو اس کی رحمت کیا وہی ہے، اور آپ سب کے صدقے اگر مجھے بھی ولایت دے دیں تو اس کے یہاں کیا کمی ہے. خیر، تو میں کر رہا تھا کہ وہ بزرگ جو تھے اجتماع میں انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ اس اجتماع میں جو سب سے زیادہ بگڑا ہو اور سب سے زیادہ گناہ گار ہے اس کی بخشش فرما. اب ان میں ایک کفن چور بھی تھا. کفن چور وہ حسب معمول رات کو کفن چوری کرنے گیا. جب وہ کفن چوری کرنے قبرستان پہنچا، قبر کو کھودنے کی تیاری کرنے لگا تو ہاتھی سے غیب سے آواز آئی، کیا شک تو ہمارے فلان ولی کے اجتماع سے بخشا ہے اٹھتا ہے، وہ سب سے گناہ گار ہوتا، تو بخشا ہے، پھر کیوں گناہ کرنے لگا؟ پھر اس نے سچی توبہ کی، بزرگ کے قدموں میں حاضر ہو اور یہ مطلب صحبت میں رہنے لگا. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ بزرگان دین جو تھے یہ ان لوگوں کے لیے دل سوز رہتے تھے. ان کے دل میں ایک طرف رہتی تھی کہ کسی طرح بس قوم کی اصلاح ہو جائے، یعنی کہ ہر وقت انہیں ایک ہی دھن تھی، ایک ہی فکر تھی کہ بس قوم کی اصلاح ہو جائے. یعنی دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی انہیں بس ایک ہی دھن ہوتی تھی، ایک ہی فکر ہوتی تھی کسی طرح امت کی اصلاح ہو جائے. دیکھیں نا حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا نماز کی حالت میں. یہ کہتے ہیں کہ میاں ارے صاحب پیر صاحب آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو چوٹ کیسے آ سکتی ہے، آپ کو ڈاکو کیسے پکڑ سکتا ہے، آپ کو یوں کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو اون کیسے ہو سکتا ہے. پیر صاحب کھولتے جاتے ہیں کہ اپن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو فاروق اعظم پر حملہ ہوا، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر حملہ ہوا قاتلانہ. 70 انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قوم نے شہید کیا. تو یہ حملہ ہونا کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ کسی پیر صاحب کی شان میں فرق آ جائے، بلکہ اسے درجے بلند ہوتے ہیں. اور کربلا کو کیوں بھولتے ہو، نواز رسول بھی تو شہید کیے گئے، تو اب کوئی ولی ان کے پلے کا تو نہیں ہو سکتا. تو کربلا میں امام علی مقام تو شہید ہو سکتے ہیں لیکن پیر صاحب کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، ان کی شان میں فرق آئے. تو یہ ہم لوگوں جیسے نادان مرید جو ہے نا وہ پیر صاحبوں کو بالکل بہکا دیتے ہیں، پیر صاحب بھول جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں بیچارے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا. آپ کا شکم اطہر چیر دیا گیا تھا. کچھ آتے
پیش کیا جاتا تو جب آپ اپنے منہ میں پیتے تو وہ آنتوں میں سے باہر نکلا. اب یہ کیسے زخمی ہوں؟ لیکن یہ شعر ہے. ہم لوگوں کو تو مطلب آپ کو پتا ہے کہ انگلی بھی کٹ گیا تو پھو 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 کر کے چلانا شروع کر دے اور کوئی بات ہمارے پلے ہی نہ پڑے, سمجھے, موڈ خراب ہو جائے. اور یہ اللہ کے ولی بھی تھے اور محبوب کے صحابی بھی. ہر صحابی ولی تو ہوتا ہے, یہ ولی من اللہ کا, تو یہ صحابی تھے. یہ مطلب ہے کہ کیا میں شان کی بیان کروں. روایت ہے کہ اس حالت میں کہ پانی اور دودھ ان کی آنتوں سے باہر نکل جاتا تھا, انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کا تہبند جو تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا, وہ کھسک رہا تھا ٹخنوں سے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنا تہبند ٹخنوں سے اوپر کر, کہ اس میں تمہارے تہبند کی بھی حفاظت ہے کہ وہ زمین پر گھسک کر میلا ہو رہا ہے, اور سنت بھی یہی ہے کہ اوپر رکھا کرو. اس طرح اس کو سمجھایا. اب یہ دیکھیے یعنی کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہو اس قدر درد و کرب کا عالم ہے, اور اب بھی امر بالمعروف کا جذبہ ان کا سلامت ہے. یعنی جب تک روح جسم سے جدا نہیں ہو رہی اس وقت تک انہیں امت کی اصلاح کا خیال ہے. لیکن اب تو بھائیوں حالت یہ ہوگی کہ ایک بزرگ کے بقول, قلم نے بزرگ کا قول ہے کہ نیکی جو ہے وہ روتی ہوئی چلی گئی, نیکی جو ہے وہ روتی ہوئی چلی گئی اور برائی جو ہے وہ ہنستی ہوئی آ گئی. اس قسم کا ایک بزرگ کا قول میں نے پڑھا تھا. تو واقعی ہے کہ اب تو حالات یہی ہے. پہلے تو کم از کم اگر کوئی بھول ہو بھی جاتی تھی اور ان کی اصلاح کرتا بھی تھا, کوئی اصلاح کرتا بھی تھا, تو وہ برا نہیں مانتے تھے بلکہ شکریہ ادا کرتے اور اپنی اصلاح بھی کر لیتے. یہ جذبہ تھا. اور اب تو آپ کو پتا پوزیشن بہت خراب. اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ ٹخنوں کے نیچے جو پاجامہ یا تہبند گرتا ہے, فاروق اعظم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی اس خلاف سنت فعل کو برداشت نہیں کیا اور آپ سے نہ رہ گیا اور آپ بول پڑے. آپ نے ارشاد فرمایا. اور اب یہی سنت اگر میں کسی سے کہوں, میں عرض کروں کہ بھائیو یہ سنت ہے, جب فاروق اعظم اتنا اس سے ناراض ہوئے, یعنی اتنا حساس آپ تھے اتنے کہ اس کو اس وقت بھی دنیا سے تشریف دے جاتے تک بھی برداشت نہیں کیا آپ نے, تو آپ سے میں فاروق اعظم کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ اس شہید مظلوم کا واسطہ کہ شہید ہوتے ہوتے بھی یہ سنت ترک ہوتے ہوئے ان سے برداشت نہیں ہوتا. آپ بھی اس سنت کو زندہ کریں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 99% 1000 میں بھی ایک ہوگا شاید جو اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہو کہ وہ ٹخنوں سے اوپر اپنا پاجامہ پہنتا ہو. ورنہ سارے ہمارے اسلامی بھائی وہ عوام ہو یا خواص, نمازی ہو یا بے نمازی ہو, سب کے سب تقریباً اس کی طرف بے احتیاطی کرتے ہیں اور اپنی شلوار یا پاجامہ وہ ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں اور اوپر پہننے میں شاید اپنی حد تک اور توہین سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذاق ہے, اس لیے وہ مطلب ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں کہ یار یہ ٹخنوں سے اوپر ہمیں اچھا نہیں لگتا, جچتا نہیں ہے, اور نیچے ہو تو ذرا پوزیشن والے لگتے کہ سنت ہمیں اچھی نہیں لگتی, نہیں یار اپنی پوزیشن نہیں, لوگ کیا کہیں گے. یعنی کہ اپنی یہ انانیت نا میں کہ میری مطلب ہے میں گر جاؤں گا لوگوں کے سامنے, یار یہ کیا مطلب بنا پڑا, داڑھی رکھ لیے, امامہ پہنتا ہے, زلفے رکھتا ہے, اور مطلب یار یہ کیا مطلب پائچے اونچے لیے پھر رکھ, تو یہ مطلب یہ انانیت. دیکھو نا سارے ہی لوگ میں کہتا ہوں کم و بیش داڑھی اسی لیے تو منڈواتے ہیں کہ انہیں لوگوں سے شرم آتی ہے. یہ چاہتا ہے کہ داڑھی رکھے لیکن لوگوں سے شرم آتی نہیں, آپ پر چھوڑا آپ سوچیں گے میں کیوں نہیں رکھتا داڑھی. آقا کی سنت سے بڑھ کر بھی آخر کیا مطلب بات ہے. اور میں یہ جو بار بار کہتا ہوں پھر بھی لوگ گرتے ہیں کہ بس یہ تو پکڑ پکڑے داڑیاں رکھواتا ہے, کہ یہی کام رہ گیا. اللہ کا یہی کام رہ جائے میرا, مجھے تو یہ حکم ہے قل الحق ولو كان مرا, حق بات کا ہو چاہے کڑوی لگے تمہیں کا, مجھے حکم ہے بلغوا عنی ولو آیۃ, میری طرف سے پہنچا دو کہ وہ ایک ہی آیت. تو یہ کہ آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ, آپ تو امید برا نہیں مانتے نا, بھلے داڑھی رکھتے نہیں لیکن برا بھی نہیں مانتے. میں روز روز تھوڑی بولتا ہوں, کبھی کبھی بول دیتا ہوں. تو ہمارا میرے پیارے سارے بھائیوں بات آئی تھی مظلوم شہید سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہ نماز میں اس پر قاتلانہ حملہ ہوا. یہ مظلوم شہید دنیا سے جاتے جاتے بھی اس بات کو ناپسند کیا کہ جس شخص نے آقا کی سنت کو تو چھوڑا ہے اور تو سمجھا کہ سنت کو تو جلدی جلدی اپنا لے. تو اب یہ کہ کیوں نہ ہم بھی آج سے اس خلاف سنت فعل سے توبہ کر اور
کیونکہ اوپر رکھنا یہ سنت ہوا اور ثواب بھی ہوا. تو اس ثواب کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کریں کہ فاروق اعظم آپ کی شہادت پر لاکھوں سلام, اور دنیا سے تشریف لے جاتے بھی امت کی اس غمخواری پر کروڑوں سلام کہ آپ نے اس امتی کو ایک سنت کا ثواب دلوانے کے لیے, ایک گناہ سے بچانے کے لیے آپ نے اس کو تلقین کی. تو ہمارا دل بھی چوٹ کھا گیا کہ آپ اتنا اڑتے تھے قوم کے لیے, امت کے لیے اتنا درد تھا آپ کے دل میں, تو ہم اتنے بے مربت اور ڈھیٹ بھی نہیں کہ آپ حضرات آپ بزرگوں کے اس مطلب کے سوچ پر ہم لوگ توجہ نہ کریں. تو آج سے ہم نے بھی توبہ کی. اے حضرت عمر, آپ کی تربت اثر پر کروڑ سلام, اللہ کی رحمت اور اس کے رضوان کے ڈھیروں پھول برسے. آج سے ہم نے بھی توبہ کی اس خلاف سنت فعل سے, اور آج سے ہم بھی انشاءاللہ آپ کی اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے, اور انشاءاللہ تخنے سے اوپر پاجامہ پہنا کریں گے انشاءاللہ. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں, آپ خود دل میں نیت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ آج میں کہتا ہوں اس لیے نہیں, حدیثوں میں حکم ہے. جیسے حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک شخص تکبر سے دیوبند گسیٹتا تھا زمین, تو وہ زمین میں دھسا دیا گیا, اور اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا. دیکھ لیں اگر یہاں سزا نہ بھی ملی تو آخرت کی سزا اس سے بھی سخت تر ہے اگر اللہ ناراض ہوا. اگر اللہ, تو میرے پیارے سنگ بھائیوں آپ بھی سوچئے. اب یہ کہ بہت سے بھائی سستی کرتے ہیں کہ یار وہ کیا کریں, اب آئندہ سلوائیں گے نا تو ہم چھوٹی سلوائیں گے. یعنی آپ میں سے میرا 99% کی سوچ یہی ہوتی ہے, میرا بالکل تجربہ ہے. اگر کہو بھی نہ تم نے تو وعدہ کیا تھا بس اب آئندہ سلوائیں گے تو ہم تخنے کے اوپر سلوائیں گے, ہم نے نیت کر لی ہے. ارے بھائی مر جائے گا تو کیا کرے گا, سلوانے کی نوبت نہیں آئے گی, اس سے کیا. برسوں تک تو کپڑے پھٹتے نہیں, آپ کو پتا ہے کپڑے تو آج کل بڑے مضبوط ہوتے ہیں, تو پھٹتے نہیں تو تم سلواؤ گے تو سنت کے مطابق. جب نوبت آئے گی تب کی بات ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کی دردی نے ایک دامن کر دیا اونچا, تھوڑا اونچا, پچھلا دامن کر دیا نیچا, تو کیا پہنے پھرو گے اس کو, کہ جب دوبارہ سلوائیں گے تو خیال رکھیں گے کہ ہم کارٹون نظر آتے ہیں نا, ایک آستین اونچی ایک آستین نیچی, تو آپ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرو گے. آپ ایک بار بھی نہیں پہنو گے تو یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو بچہ تو لگتا ہے, عجیب سے کارٹون لگتے ہیں تو ایک وہ لباس پہنا بھی نہیں. اور میں نہیں کہتا کہ یہ پہننا چاہیے, اس میں کوئی ثواب ہے, پہننا بھی نہیں چاہیے, کہ مومن معزز ہوتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے, لیکن یہ مسئلہ تو آپ کی انا کا ہے نا. شریعت منع کرتی ہے ایسا بے ڈنگا لباس پہننے کا, یہ تو آپ کے ذہن میں تھا بھی نہیں, آپ کو دیکھ کہ ہم اچھے نہیں لگتے. تو بھائی جب تم یہ آستین اونچی نیچی ہو جائے, دامن اوپر تلے ہو جائے, سمجھے, تو تم مطلب یہ کہ اپنے طور پر اس معاشرے میں اچھے نہیں لگتے, تو فوراً تم نے اپنا لباس تبدیل کر دیا, نیا سلوا لیا, اس کی مرمت کروا دی, سمجھے. اور جو لباس اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا, تو اس کے بارے میں کہ تم آئندہ خیال رکھیں گے کہ سلوا لیں گے. تمہاری عقل اور تمہاری غیرت پر مجھے حیرت ہے, غصہ نہیں کرنا. اب میں حیرت کروں ہی نہیں کروں کہ تمہیں جو بات اچھی نہیں لگے وہ فوراً تبدیل ہونی چاہیے, فوراً سے بیشتر. یعنی کہ یوں دیکھا اور بے ڈنگا تو ایک بار بھی نہیں پہنو گے, پہن کر ٹرائی بھی نہیں کرو گے, دردی سے ٹرائی کرو گے کہ تو کپڑا بھی دے اور سی بھی دے مفت, تو نے میرا کپڑا خراب کر دیا. لیکن سنت کے خلاف اگر لباس ہے تو سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وچار کر رہے ہیں, ماں کیا کرے گی, نانی کیا بولے گی, دوست کیا کہیں گے, آفس میں کیسے جائیں گے, یہ کیسے کریں گے, وہ کیسے کریں گے. سوچ ایک کا چھوڑا صحیح بھی سلوا لے, چلو جمعے کو پہنیں گے, جمعرات کو اجتماع میں پہنیں گے. تو بھائی وہ سنت تو ہر وقت میرا خیال ہے ہمارے ساتھ ہونی چاہیے, نہ جانے کس وقت موت آ جائے. جیسے امامہ شریف ہمارے اسلامی بھائی مطلب یہاں پہن کر آتے ہیں, اگرچہ بہت کم, اور یہ امامہ شریف پہنانا یہ بڑا مشکل ہے. داڑھی رکھوانا بہت آسان ہے, اس کے مقابلے میں امامہ پہنانا بہت مشکل ہے. یہ بھی انا کا مسئلہ مجھے تو لگتا ہے, جیسے کہ امامے میں شرم آتی ہے تو جو امامہ پہن وہ بے شرم ہے, کیونکہ ان لوگوں کو شرم آتی ہے. تو بیچارے بعض بھائی تو ہمارے امامے کو بغل میں رکھتے ہیں. اچھا بعض لوگوں کو دیکھا ہے بڑی حیرت ہوتی ہے, وہ تھیلی میں چھپا کے لاتے ہیں, تو کبھی کبھی میں دیکھ لیتا ہوں تو کہتا ہے اچھی طرح چھپا لو, نظر آ رہا ہے, کوئی دیکھ لے گا کہ تم نے امامہ لی ہے. تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے. حالانکہ امامہ ہر وقت ہونا چاہیے, اس کی برکتیں دیکھی. ابھی 2-3 روز پہلے ہفتے کی بات ہے میرا خیال, میں اپنے بچے سے کھیل رہا تھا بلال سے,
اس کو صوفے میں اٹھا کر وہ اوپر اٹھا کر صوفے میں ڈالا. یہ بچوں سے کھیلنا بھی مطلب ہے کہ سنت ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک بار گردن میں رسی ڈال کر بچے کھینچ رہے تھے، چل رہے تھے، کھینچ رہے تھے. تو دیکھنے والوں کو وجہ رہتی کہ اتنا بڑا مطلب جدید القدر صاحب اور یہ کیا. تو آپ نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ جب کھیلو تو بچے ہو جائے گا. تو یہ ایسی حرکت ہے شریعت کے خلاف. تو بچے کھیل رہے تھے، ٹھیک. بچوں کے آگے زبان نکالنا، کہ زبان لاتے نکالنا، یہ بھی سنت، زبان نکالنا. تو کبھی مدینے کا منا دیکھو تو زبان کے سامنے ہلا دیا کرو، مگر آنکھیں گھور کر دیکھنا نہیں تو میں ڈر جائے گی. پیار پیار سے مسکرا زبان کبھی کبھی سنت سمجھ کے لا دیا کرو. اس میں تو داڑھی رکھنے میں آپ ڈرتے ہو، ماما پہننے میں ڈرتے ہو، اس میں ڈر کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں بھی شرما جاؤ گے. آپ کا ڈر ہوگا کہ آپ شرما جاؤ. دوبارہ لے کے میں اس کے بعد بچے کو مطلب میں نے ڈالا صوفے میں اور پھر میں کھڑا ہوا تو وہ لوہے کی کھڑکی ہے، وہ لوہے کی پٹیوں والی، وہ کھڑکی میرے بالکل سر پر سے پھٹ کر کے سر میرا ٹکرا ہے. اس کی ماں چلائی گئی کیا ہو گیا آپ کو، لگا تو نہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ مامی کی برکت سے کچھ بھی نہیں ہوا، ورنہ ماما نہ ہوتا تو آج آپ مجھے پوچھتے کہ یہ پٹی کیوں مانتی ہے. اللہ نے بڑا کرم کر دیا. وہاں کینٹ پر ہم دورے پر تھے 2 سال پہلے. تو میں فجر کے ٹائم پر جب اٹھے استنجا کھانے میں گیا تو ایک لوہے کا پائپ سیدھا میرے سر پر ہمارے کے پیچ پر اوپر سے گرا. پیچ پر گرا، دیکھو یہاں بھی نہیں گرا، پیچ پر. تو کچھ بھی نہیں ہوا، ورنہ یہ سارے سفر میں لوگ میرا لوہی پیتے کہ آپ کو ہوا کیا، یہ سر پہ کیا ہوا، یہ کتنے پڑ گیا، کتنے ٹاک کیا ہے، کیوں آئے. تو بہرحال یہ تو دنیا کی برکت ہے. انشاءاللہ جہنم کی آگ بھی اگر سر پہ امامہ شریف ہوا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں نہیں چھوئے گی. ایک مطلب میں آپ کو قول دیتا ہوں، اس کو گرا میں باندھ لو، مسئلہ ہو جائے گا. جو عمل دنیا میں جتنا زیادہ مشکل اتنا ہی وہ میزان میں بروز قیامت وزندار ہے. جتنا دشوار ہے یہاں پر اتنا ہی وہ میزان میں وزندار ہے. تو اس کو اب یوں سمجھیں، امامہ شریف پہننا بہت زیادہ مشکل ہے، واجب نہیں پہننے کا گناہ گار نہیں. یہ میرے کو گناہ گار نہیں، بھارت سنت ہے، اس سے تو انکار نہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹوپی پر امامہ شریف باندھا. تو جو عاشق ہوتا ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے، وہ ہوتا کہ واجب اور فرض اور سنت موقعہ ان میں نہیں پڑتا. میرے آقا نے یہ کیا، ہمیں اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اب اجازت نہ ہو، آپ کے خصائص میں سے ہوں تو وہ عمل ہمیں نہیں کرنا ہوتا. خصائص میں جو ہو نا سرکار کے ان کے خصوصیات میں سے ہوں تو وہ عمل ہم نہیں کر سکتے. اور شریعت نے اس کی اجازت دے دی کہ یہ کر سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شریف کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ترغیب دلائی ہے. ترغیب فرما کہ 2 رکعت امام شریف کے ساتھ 70 رکعتوں سے زیادہ افضل ہے. آپ 2 ہی رکعت پڑھ لو اور 70 رکعت سے زیادہ ثواب لو، اور بغیر امامے کے پڑھو تب بھی وہی وقت لگے گا، وہی ٹائم لگے گا، اور آپ کو ثواب 2 ہی رکعت کا ملے گا. تو تھوڑی سی زحمت کر لو اور امامہ شریف کے ساتھ نماز پڑھو، اتنا سارا ثواب. یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا جب اعمال نامے کھلیں گے کہ ارے یہ کیا ہو، اتنی محنت کی اور اگر تھوڑا سا امامہ شریف سر پہ رکھ لیا ہوتا تو مجھے اتنی رکعتوں کا مطلب کا ثواب مل جاتا. جیسے کہ یہاں اگر آپ ایک چیز آپ 5 روپے کی بیچتے ہیں اور اگر حیدرآباد میں 6 روپے کی بکے تو آپ حیدرآباد میں جا کر بیچو. شکر میں اگر 7 کی بکے تو شکر کا سفر کرو. اور اگر پنجاب میں ڈبل دام آتا ہو تو پنجاب میں ہی گھر کر لو گے. ایک گھر پنجاب میں، ایک گھر کراچی میں، یہاں سے لے جاؤ گے وہاں جا کے. دنیا کے نوٹیں گننے کے لیے تو پوری دنیا آپ کے لیے بچھی ہوئی ہے. امریکہ، لندن لوگ نوٹوں کی گڈیاں گننے کے لیے جاتے ہیں اور شاید لوگ نوٹوں کا زیادہ بڑا ڈھیر دیکھتے ہیں، پتہ نہیں ہاتھ فیل ہو جاتی کیا ہوتا ہے. سڑی ہوئی لاشیں کی بیچاروں کی کارگو میں آتی ہے. اخبار میں آتا ہے کہ بہت بڑا سرمایہ دار تھا، بڑا مسجد تھا، بڑا یہ تھا، بڑا سخی تھا، وہ تھا، یہ تھا. تو یہ دراصل اخبار والے بھی خوشامدیں کرتے ہیں، ان کا اخبار دکھتا رہے. اب ایک دیکھو نا مر گیا، اب وہ تو مر گیا، اپنے عمل کو پہنچا، اس کی تاریخ اور اس کا فوٹو اور یہ کھینچ فوٹو بھی آتا ہے، فوٹو چھاپتے ہیں تاکہ کم از کم ان کے خاندان کے 2-5 گاہک تو بن جائے اخبار کی. تو یہ ساری مطلب مفاد پرستی ہوتی ہے. دوبارہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں کر رہا تھا کہ امامہ شریف بالکل ہم نے چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا اور سبھی شرما. تو میں ترغیب دلا رہا تھا قیامت کے دن پتا چلے گا. حدیث شریف میں آیا کہ امامہ شریف کے ایک ایک پیج پر ایک ایک نور قیامت کے دن عطا کیا جائے گا. تو جو جتنا امامہ شریف زیادہ باندھے گا اس کو زیادہ نور ملیں گے. اب قیامت کے دن پھر امامے والوں کے آپ نور دیکھیں گے کہ ان کے نور کا پورا مطلب ذخیرہ ہے، اور آپ بولو گے اپنے پاس 2-4 ہی نور ہیں امامے کے حصے کے، پھر آپ کو بڑا رنج ہوگا کہ یار میں نے عید کو پہنا تھا ایک بار،
ایک بار بہت مجبور کیا تھا میں نے، ایسے بے دلی سے باندھ لیا تھا، چلو پھر بھی نور تو ملے، لیکن اس کو اتنے سارے نور، تو پھر آپ بولیں گے یا اللہ پھر دنیا میں میں پہلا کام تو امامہ شریف باندھنے کا کروں گا، اسے کوئی نہیں باندھتا، تو یہ دشوار ہے، تو اس کا ثواب میں امید کرتا ہوں کہ بہت زیادہ ملے. جو عمل جتنا دشوار ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میزان میں اتنا ہی وزن زیادہ ہو. جیسے وضو جب دشوار ہو، سردی ہے ٹھیک کسی سے کر رہے ہیں آپ ٹھہر رہے، سردی ہے نزلہ ہو گیا یا تو سر درد کر رہا ہے، وضو میں بڑی سستی ہوتی ہے، اور رہنا چاہیے ہر وقت باوضو. اللہ میں توفیق دے، صرف نماز کے لیے نہیں، ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، یہ بھی مطلب ایک مستحب ہے. جو عمل دشوار ہوتا ہے جتنا زیادہ دشوار ہوتا ہے اتنا زیادہ مطلب اس کو ثواب بھی قیامت کے روز دینے کے وزن دار نہیں کیا اس کو عطا کی جائیں گے. تو امامہ شریف دشوار، بہت زیادہ دشوار. تو یہ بھی تو امر بالمعروف ہے، میں نیکی کی بات بھی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے اس سنت کو بھی زندہ کریں. اگر یہ سب نے امامے پہننے شروع کر دیے، سب نے داڑھی رکھنی شروع کر دی نا، تو پھر آپ کو کوئی نہیں. اصل وہ کم لوگ داڑھی رکھتے ہیں اور امامہ شریف بہت کم پہنتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، انگشت نمائی کرتے ہیں اور آپ لوگ شرما جاتے ہیں. اور مزہ تو یہ ہے کہ لوگ یار مذاق اڑائیں. مجھے تو سچی بات ہے بڑا مزہ آتا ہے، کبھی کبھی روڈوں پہ جاتے ہیں کوئی ملا کہتا ہے، کوئی شش کرتا ہے تو غصہ تو آ جاتا ہے اندرونی، یہ تو آدمی اس میں تو کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن غصے کو جب ضبط کرتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے. تو آپ کو امامہ شریف کی برکت سے تو بہت ثواب ملے گا. امامہ پہننے کا ثواب الگ، لوگوں کی مذاق اڑنے پر صبر کرنے کا ثواب الگ. صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، عقل مند راہ اشارہ کافی ہے. مگر آپ میری بات مانو گے نہیں. اگر کوئی جوش میں اگر 2-4 دن امامہ پہن بھی لے گا تو شیطان پھر اس کو کھینچ لے گا. ماں کا ہاتھ بن کر، باپ کا ہاتھ بن کر، بھائی کا ہاتھ بن کر وہ امامہ چھین لے گا. یہ مجھے پتا ہے. معاشرہ بڑا مطلب عجیب و غریب ہے، اور حقیقت ہے کہ نیکی ہوتی بھی جنت اور برائی ہنستی بھی دندناتی بھی آپ. اب نیکی کو بدقسمتی سے جرم سمجھا جاتا ہے، نیکی کو جرم سمجھا جاتا ہے. داڑھی والا، امام شریف والا، زلفوں والا آج اچھا نہیں لگتا. اور زلفیں بھی میں سمجھتا ہوں زلفیں آج کوئی نہیں رکھتا، یعنی کہ عوام لوگوں میں خباز جو ہوتے ہیں یہ بھی نہیں رکھتے. میں نہیں کہتا یہ فرض ہے واجب ہے، پر سنت تو ہے نا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ آدھے مبارک کانوں تک، پورے کانوں تک اور گردن شریف تک زلفیں رکھی، یہ صورت کی جو شانوں سے چھو جاتی ہے. شانوں سے نیچے آپ نے کبھی نہیں رکھے، کبھی نہیں. تو اس سنت وہ بھی کوئی عمل نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. جیسے امامہ شریف مشکل ہے نا، آپ دیکھیں داڑھی والے آپ کو اب بھی ملیں گے، کافی ملیں گے. زلفوں والا اکا دکا ہی ہوگا. امامے والے مل جائیں گے یہاں پر، آپ زلفوں والے اکے دکے ملیں گے. زلفیں رکھنا اس کا مطلب امامہ شریف سے بھی کچھ زیادہ ہے، شوہر نظر آ رہا ہے شاید. تو اب یہ آپ کے لیے اگر زلفیں رکھنا زیادہ دشوار ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو قیامت میں بہت زیادہ ثواب ملے گا. تمہارا لے کہ آپ زلفیں جب بنوانے جاؤ نا تو یہ بھی سن لو، نائی کو بیچارے ان کو بھی زلفیں بنانے کا تجربہ نہیں ہوتا، عام طور پر نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں ذرا ادھر سے سیٹ کر رہے ہیں، ذرا ادھر سے سیٹ کر رہے ہیں، تو وہ سیٹ کرتے رہیں گے، آپ کی زلفیں کبھی آئیں گی. تو اس کو بالکل آپ پورے سر کو اس کو بولیں کہ آپ ایک بیچ کی مانگ بھی نکالنا سنت ہے نا بیچ میں. ہم لوگ اپنی زبان کو سیندھ کہتے ہیں، سیندھ میمنی، اردو میں اس کو مانگ کہتے ہیں، مانگ. تو بیچ میں مانگ نکالنا یہ بھی سنت. تو اس زلفوں کی برکت ہی سنت ملے گی. ورنہ جو انگلش بناتے انگلش بال، انگریز تو مسلط ہے نا، تو انگلش بال بنانے والوں کی شاید یہ مانگ نہ ہی نکلتی ہو، چھوٹے بال میں کہاں نکلے گی. تو یہ کہ بیچ میں اس کو کہیں کہ مانگ نکالو، جب بال آپ کے بڑھنے شروع ہو جائیں، جب بڑھ جائیں تو اب اس کو کہو کہ کان کی لو کے پاس وہ بالکل نیچے سے کاٹیں، اور بالکل اور کہیں سے ایک بال بھی نہ لے. بھلے یہ بولتا ہے پیچھے جا رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں، میں ذرا سیٹ کر لیتا ہوں، تو اس کو سیٹ مت کرنے دینا، ورنہ سیٹ ہی ہوتا نہیں. کیونکہ ہر طرف سے بال پورے ہونے چاہیے، سائڈوں کے بھی بال پورے ہو کر یہ کان سے گزر کر نیچے، ادھر سے بھی نیچے، اوپر سے بھی نیچے. جبھی زلفیں بنے گی نا. اب وہ تراش کرنا جو سیٹنگ کرتا رہے گا آپ کی سائڈوں سے تو وہ بڑھیں گے ہی نہیں جو آپ کی زلفیں بنے. تو یہ نقطہ یاد رکھنا. بلکہ صحیح بات یہ کہ میں تو نائی کے بھروسے جاتا نہیں یار. تو میں تمہاری داڑھی کیوں نہیں بڑھتی، بس یہ کیا کرے، وہ نائی مانتا ہی نہیں. وہ بولتا میں سیٹ کرتا ہوں تو سیٹ کر دیتا ہوں تو مٹی سے چھوٹی ہو جاتی ہے. تو بھائی تو وہ نائی پر بھروسہ کیوں کیا ہے، وہ مانتا ہی نہیں. تو اپنے ہاتھ سے خط بنا دیا کرے، کوئی مشکل تھوڑا تھوڑا ریزر لے کر سائڈ سے کر لے. میں تو کرتا نہیں، کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. میرا لے کے کرنا یہ تھوڑا تھوڑا یہاں گال سے، جس کہ پورا مطلب نیچے تک روک لیا، اوپر سے تھوڑا بال اپنے ہاتھ سے کر. ایک مٹھی میں پکڑی داڑھی اور نیچے نکلا، اس کو آپ اپنے ہاتھ سے کاٹو. یا کسی کو کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کہتے ہیں ادھر آ رہی ہے میں نے پکڑی، یہ ہوتا کہ بلکہ زلفیں بھی اگر اپنے ہاتھ سے تراشنے تو کیا مشکل، آپس میں دوست کر لیتے. میں تو برسوں میں کسی نائی کے پاس گیا نہیں، نائی سارے ہڑتال نہ کر دیں. میں جاتا ہی پہلے جاتا تھا، آپ نہیں جاتا. اب تو میرے دوست
لوگ کافی سیکھتے ہیں. تو وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, وہ بال بنائے کنگھی سے اور ایک دھاگا پیچھے گردن کی طرف یوں پکڑ لیتے ہیں, یوں پکڑ کے تو بال سارے ہو جاتے تھے. پھر وہ کینچی سے, وہ ایک دوست ہوتا ہے وہ کاٹ دیتے, پھر وہ کینچی سے گھما کر وہ چھوٹے چھوٹے بال کٹ جاتے, صفائی زلفیں بن جاتی. خرچے کا خرچہ بچتا ہے, جوخم کا جوخم ٹلتا ہے, خطرہ بھی ٹل جاتا ہے, تو رقم بھی بچتی ہے. کوئی اگر بھائی نائی بیٹھا ہو تو مجھ سے ناراض نہ ہو, سمجھے. ہر ایک مطلب دیکھو نا, کفایت سیاری مہنگائی کا دور. اگر کوئی اچھا نائی ہے, ایسا پیارا نائی ہے جو داڑھی مونڈتا ہی نہیں, اس کو تو بالکل نہیں, لیکن اس کے تو بنوائے گا, اس کو ڈالوں گا, کیونکہ وہ داڑھی مونڈنا حرام ہے. تو وہ نائی کے لیے بھی گناہ ہے, نائی بھی نہیں مونڈ سکتا اجرت دے کر, کہ اس کی کمائی جو وہ بھی حرام ہے. داڑھی مونڈنے کی جو کمائی ہے وہ بھی حرام ہے شرعن. غصہ تو آ رہا ہوگا اگر کوئی بھائی بیٹھا ہوگا تو, لیکن میں مجبور ہوں, میں حق بات کہہ دیتا ہوں. کہا جائے تمہارا لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حلال روزی عطا فرمائے. ایسے نائی ہیں, مطلب سنے ہیں میں نے, کہ جو داڑھی مونڈتے نہیں, مطلب شریعت کے مطابق کہنے کے وہ کام کرتے, ایسے ہیں. اللہ کے بندے ہر جگہ پڑے, ایسی بھی بات. تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو زیادہ برکت دے, اور جو نہیں کرتے تھا ان کو بھی توفیق دے. لیکن وہ خود سے داڑھی بڑھائیں گے, ماحول میں تشریف لائیں گے, جب جا کر ان کا ذہن بنے گا, ایسے تو نہیں بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو خوب ترقی دے, اور ہر طرف امر بالمعروف پھول آپ بکھیر سے چلے جائیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, شہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ حضور امیر اہل سنت نے وہ جذبہ لوگوں کے اندر پیدا کیا ہے کہ شاید کہ قیامت تک ان کی اس خدمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. مولانا الیاس ستار قادری کو آج کے دور کا میں ولی مانتا ہوں. کوئی مانے نہ مانے, میں حضرت کے کتابوں کا دیوانہ ہو چکا ہوں. ماشاء اللہ سبحان رب کا کرم ہے جس نے یہ مجھ سے کام لیا کہ سرکار کی تعریف میں کر رہا ہوں اپنی زبان سے. یہ میری زبان نہیں, پھر سے کہتا ہوں یہ میرے پیر کی زبان بولتی ہے. حضرت کی کتابیں کوئی شک نہیں ہے, حضرت کی کتابوں میں کوئی شبہ نہیں ہے. مجھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.